أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين۔ 4 آیتیں ہیں سورہ آل عمران کی، تو آج تلاوت ہوئی آیت نمبر 172، 173، 174 اور 175۔ غزوہ احد کا ذکر ختم ہو رہا ہے۔ غزوہ احد کا میں نے ذکر کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا دوسرا بڑا اہم غزوہ ہے، جو شوال کے مہینے میں سن 3 ہجری میں پیش آیا احد کے مقام پر، کفار قریش اور صحابہ مسلمانوں کے درمیان۔ ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی، پھر مسلمانوں کی اپنی غلطی کی وجہ سے مسلمانوں کو نقصان پہنچا، پھر اس کے بعد پھر اللہ نے حالات تبدیل کیے۔ ابتدا میں مسلمانوں کو فتح، پھر حالات بدل گئے، پھر اللہ نے مسلمانوں کو آخر میں، اس لیے کہ بیچ میں یہ خبر جس کا ذکر پیچھے گزرا ہے کہ شیطان نے یہ خبر اڑائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، اور اس کی وجہ سے کافی ماحول متاثر ہو گیا۔ کافی دیر کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے دیکھا، آواز، اس لیے کہ افراتفری کا ماحول بن گیا تھا۔ پھر جب ایک صحابی کی نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی، آواز لگائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہے، پھر صحابہ جمع ہونا شروع ہو گئے اور آپس میں صحابہ ایک ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ تو پھر کفار نے میدان دوبارہ چھوڑا، بھاگے، واپس چلے گئے۔ واپس جا کر کے ظاہر بات ہے کافی صحابہ زخمی بھی ہوئے تھے، شہید بھی ہو گئے تھے مسلمانوں کے اپنی غلطی کی وجہ سے۔ یہ لوگ جب نکلے یہاں سے بھاگے تو مدینہ منورہ سے تقریباً کچھ فاصلے پر ایک جگہ ہے جس کو حمراء الاسد کہتے ہیں، آج کل بھی ہے، حمراء الاسد اس کا نام ہے۔ وہاں تک پہنچے، جب مکہ مکرمہ کی طرف جاتے ہیں مدینے سے تو راستے میں ایک جگہ ہے حمراء الاسد، وہاں جب پہنچے تو ان آپس میں سوچنے لگے، یار بھائی ہم نے بڑی غلطی کر لی، ہم نے تو ان کو کافی نقصان پہنچایا تھا اور واپس لوٹ گئے اس طریقے سے۔ حالانکہ گھبرا کے گئے، خوف کی وجہ سے بھاگے تھے، کہنے لگے ہمیں تو واپس جانا چاہیے تھا، اور ان کو یہ سوچنے لگے۔ اور ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ملی کہ وہ اس طرح آپس میں سوچ رہے ہیں واپس کے لیے، آپ نے صحابہ کو فرمایا کہ بھائی تیار ہو جاؤ، اور وہی صحابہ ہمارے ساتھ جائیں گے جو غزوہ احد میں شریک تھے۔ اب بعض زخمی ہیں، بعض الگ مختلف حالات ہیں، صحابہ سب تیار ہو گئے، جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ ادھر ایک خبر پہنچی، انہوں نے جب دیکھا کہ بھائی صحابہ تو دوبارہ تیار ہو گئے حملے کے لیے، اور گھبرا گئے اور بھاگے یہاں سے۔ اور بھاگتے ہوئے انہوں نے ایک بندے کو پیغام دیا، بھیجا، کوئی قافلہ آ رہا تھا یا ایک بندہ تھا نعیم ابن مسعود اشجعی، ان کو کہا کہ آپ جا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع دے دو کہ وہ بہت بڑا لشکر اکٹھا کر کے واپس آ رہے ہیں۔ لیکن اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف نکل چکے تھے، اور جب انہوں نے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، واپس بھاگے وہاں سے۔ اس کا ذکر یہاں پر قرآن کریم نے کیا ہے۔ فرمایا کہ جب صحابہ کو یہ خبر پہنچی کہ وہ بہت بڑا لشکر اکٹھا کر کے اور مسلمانوں پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، تو صحابہ کی زبان سے یہ نکلا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے اور بہترین کارساز ہے۔ اسی طرح دیکھو انسان کی تربیت ہوتی ہے، مشکل وقت میں انسان کی سوچ اچھی بن جائے نا، وہ بہت بڑی تعمیری سوچ ہوتی ہے۔ انسان پر کسی بھی حوالے سے، گھر کے حوالے سے، کاروبار کے حوالے سے، زندگی کے حوالے سے، جب مشکل حالات آتے ہیں، مشکل حالات میں انسان اپنی سوچ کو بہتر بنا لے
وہ بہت بہتر سوچ ہوتی ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہوتی ہے۔ اب دیکھو صحابہ کی تربیت اس ماحول میں ہوئی ہے، اس کا ذکر یہاں پر قرآن کریم نے کیا ہے۔ الذین استجابوا للہ والرسول، وہ لوگ جنہوں نے حکم مانا اللہ کا اور رسول کا، من بعد ما اصابہم القرح، بعد اس کے کہ ان کو زخم پہنچ چکے تھے احد میں، للذین احسنوا منہم واتقوا، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے نیکی کی ان میں سے اور تقوی اختیار کیا، جن لوگوں نے نیکی کی تقوی اختیار کیا۔ یہ قید اتفاقی ہے۔ قید اتفاقی کا مطلب یہ ہے کہ ویسے کہ یہ تمام صحابہ محسن بھی تھے، نیک بھی تھے اور متقی بھی تھے۔ فرمایا جن کو زخم پہنچ چکے ہیں انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم مانا، ان کے لیے اجر عظیم، بڑا اجر ہے۔ جب ان کو کہا گیا کہ دشمن کی طرف چلنا ہے، الذین قال لهم الناس، جن کو لوگوں نے کہا، نعیم بن مسعود اشعری نے کہا، کسی قافلے کے لوگوں نے آ کے کہا کہ وہ تو ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، بے شک لوگوں نے، لوگوں سے مراد کفار قریش نے لشکر اکٹھا کیا ہے تمہارے مقابلے میں دوبارہ، فخشوہم، پس ان سے ڈرو، فزادہم ایمانا، اس بات نے ان کے ایمان کو اور زیادہ کر دیا اور بڑھا دیا، وقالوا، اور کہنے لگے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور بہترین کارساز ہے، کاموں کو بنانے والے ہیں۔ فانقلبوا، اب یہ حضرات یہاں سے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ حمراء الاسد کے مقام تک پہنچے، اور وہاں دیکھا تو وہ سب بھاگ چکے ہیں، میدان چھوڑ کے گئے ہیں۔ 3 دن صحابہ نے وہاں قیام کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تک وہاں رہے، رکے رہے، سکون سے۔ آپ کی عادت تھی، کام بہت سکون سے کرتے تھے، ہر کام کو بڑے اطمینان سکون سے کرتے تھے۔ 3 دن وہاں رکے رہے، قیام کیا، اور اس دوران وہاں ایک تجارتی قافلہ آیا، ان کے ساتھ مسلمانوں نے وہاں اپنی ضرورت کی چیزیں خریدی، اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت فائدہ دیا، اس کا ذکر کیا۔ فانقلبوا، پس صحابہ لوٹے، 3 دن قیام کرنے کے بعد لوٹے، بنعمت من اللہ وفضل، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت کے ساتھ اور فضل کے ساتھ، اللہ کا فضل اور اللہ کی نعمت۔ اللہ کی نعمت سے مراد تجارتی منافع اور اخروی ثواب، آخرت کا ثواب، اور فضل سے مراد اللہ تعالیٰ کی وہ خاص مہربانی جو صحابہ کے شامل حال رہی، اس کو اللہ کا فضل بھی ملا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت بھی ملی۔ لم یمسسہم سوء، کوئی تکلیف ان کو نہیں پہنچی، وہاں گئے واپس آ گئے۔ واتبعوا رضوان اللہ، اور انہوں نے پیروی کی اللہ کی رضا کی، اللہ کی رضا کے پیچھے چلے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالی بڑے فضل والے ہیں، بڑے مہربان ہیں، فضل والے ہیں۔ باقی جن لوگوں نے ان کا پیغام لایا تھا کہ یہاں خبر دی تھی، ہوتے ہیں نا کبھی معاشرے میں اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو بیچ میں بیٹھ کر کے بس یہ کام کر رہے ہوتے ہیں، ہر جگہ حکومتی نمائندے بھی ہوتے ہیں، عوام میں بھی ہوتے ہیں، خاندانوں میں بھی ہوتے ہیں، ادھر کی خبر ادھر لے جانا، ادھر کی خبر ادھر لے جانا۔ بعض لوگوں کا کام ہی یہ ہوتا ہے، یہ مطلب غلط خبریں پھیلانا، بس اپنے نمبر بڑھانا۔ بعض لوگوں کا یہ عجیب سا مزاج ہوتا ہے کہ بجائے بات بنانے کے وہ بس اپنا بیچ میں بیٹھ کر کے ان کا یہ مزاج بن جاتا ہے۔ اب یہ فرمائے انما ذالکم الشیطان، پختہ بات ہے، یہ شیطان ہے جو ان کا پیغام لے کے تمہارے پاس آ رہے، یہ شیطان ہے، یخوف اولیاءہ، اپنے دوستوں سے تمہیں ڈراتا ہے۔ تو ان کے دوست کون ہیں؟ قریش، کفار قریش، ان سے تمہیں ڈراتا ہے۔ فلا تخافوہم، پس تم ان سے نہ ڈرو، وخافونی، اور مجھ سے ڈرو، ان کنتم مؤمنین، اگر ہو تم مومن، ایمان والے۔